ذکر محبوب سبحانی کا کر رہے تھے، آج ہم ذکر محبوب الہی کا کریں گے۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا وصال اور آپ کے عرس پاک کے ایام بھی اسی ماہ مبارک کے اندر آتے ہیں۔ میرے عزیزو، اتر پردیش کے اندر ایک علاقہ جسے بدایوں کہتے ہیں، بدایوں شریف، وہاں سے کچھ دوست سونا اور چاندی کی تلاش میں نکلے تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ کسی علاقے میں کسی زمین سے یا کسی جگہ سے سونا اور چاندی نکل رہا ہے، تو یہ سونے چاندی کی تلاش میں نکلے۔ ان دوستوں میں ایک شہزادہ ہے جس کا نام شاہ محمد بدایونی ہے۔ شاہ محمد بدایونی اور ان کے ہمراہ کچھ دوست سفر کر رہے تھے اس جگہ پر جانے کے لیے کہ ایک صحرا میں ایک جھوپڑی نظر آئی۔ تو ان دوستوں نے سوچا، ان نوجوانوں نے، لڑکوں نے سوچا کہ چلو ہم اس جھوپڑی کے اندر دیکھتے ہیں کیا ہے۔ وہ تمامی جھوپڑی کے اندر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے بات کرنا شروع کی۔ آپ کے گفتگو کا انداز اتنا نرالا تھا کہ شاہ محمد بدایونی کے دل میں ان بزرگ کی باتیں اتر گئی۔ اب دوستوں نے کہا چلو ہم جس مشن کے لیے نکلے تھے، جس کام کے لیے نکلے تھے، وہ کام کو مکمل کرنا ہے۔ لیکن شاہ محمد کہتے ہیں نہیں، مجھے نہیں جانا ہے، مجھے اسی جگہ پر اس بزرگ کے ساتھ رہنے دو۔ کہا اپنے مستقبل کو خراب کرو گے۔ اللہ اکبر، وہ تمامی دوست وہاں سے چلے گئے اور جانے کے بعد تلاش کیا، سونا بھی ملا، چاندی بھی ملا، دامن میں سونے کے ٹکڑے تھے۔ واپس لوٹتے وقت شاہ محمد کو کہا، اے شاہ محمد، تم نے اپنی زندگی کو خراب کیا اس بوڑھے کے چکر میں۔ اب ہم اپنے گاؤں، اپنے دیہات، اپنے شہر میں پہنچیں گے اور عالی شان محلات اور گھر کو تعمیر کریں گے، عیش سے زندگی گزاریں گے، لیکن تم نے اپنی زندگی کو، اپنے مستقبل کو خراب کر لیا اس بابا کے چکر میں۔ شاہ محمد کہتے ہیں کہ میرے دل میں باتیں لگی، ایک لمحے کے لیے مجھے افسوس بھی ہوا، کہیں ایسا تو نہیں میں نے غلط کیا نہ جا کر۔ لیکن سنے، وہ بزرگ جو تھے نا، وہ کوئی عام بزرگ نہیں تھے، کوئی عام بزرگ نہیں تھے۔ وہ بزرگ کو قضائے حاجت ہوئی، استنجا کے لیے بیٹھے، کیونکہ صحرا تھا، پانی کا کوئی انتظام نہیں۔ شاہ محمد کو کہا، اے بیٹے شاہ محمد، جاؤ، مجھے استنجا کی حاجت ہے، کوئی ڈھیلا اٹھا کر لے آؤ جس سے ہم استنجا کر لیں۔ شاہ محمد گئے، جس ڈھیلے کو اٹھاتے وہ سونا بن جاتا تھا، جس ڈھیلے کو اٹھا رہے ہیں وہ سونا بن رہا ہے۔ کافی دیر تک یہ معاملات چلے، پھر سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے بزرگ کو پتھر اٹھا کر دے دوں، اس سے وہ استنجا کر لیں۔ اب جس پتھر کو اٹھاتے وہ چاندی بن جاتا تھا۔ ڈھیلا اٹھایا سونا بنا، پتھر اٹھایا چاندی بنا۔ وہ بزرگ قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد کہتے ہیں، بیٹے شاہ محمد کیا ہوا؟ ڈھیلا نہیں ملا، قریب تشریف لائے، حضور عجیب معاملہ ہے۔ کیا ہوا؟ کہا جس ڈھیلے کو اٹھاتا ہوں وہ سونا بن جاتا ہے، جس پتھر کو اٹھاتا ہوں وہ چاندی بن جاتا ہے۔ آپ فرماتے وہی سونے کو لے آتے، ہم اس سے ہی استنجا کر لیتے۔ اللہ والوں کی بات نرالی، کہا اس سونے کے ٹکڑے کو، اسی ڈھیلے کو لے آتے، ہم اس سے ہی استنجا کر لیتے۔ شاہ محمد کہتے ہیں حضور اتنا مسئلہ تو مجھے معلوم ہے، سونے اور چاندی سے استنجا جائز نہیں۔ دیکھو وہ بزرگ نے کیا کہا، کہتے ہیں سونے اور چاندی سے استنجا کرنا جائز نہیں، اور تم اس کی تلاش میں نکلے تھے جس سے استنجا بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر، اے شاہ محمد، اللہ نے تمہارے لیے بڑے بڑے مقامات رکھے ہیں، بڑی بڑی منزلیں رکھی ہیں۔ اللہ اللہ، وہ بزرگ نے باتیں کیا کہی ہے کہ وہ شاہ محمد نے جو اپنی منزلوں کو طے کرنا شروع کیا۔ آپ جانتے ہیں وہ جھوپڑی میں بیٹھے ہوئے بزرگ کون تھے؟ انہیں زمانہ بابا فرید الدین گنج شکر کے نام سے جانتا ہے۔ اور یہ شاہ محمد
یہ چھوٹے 14 سال کے شہزادے یہ کون تھے؟ انہیں زمانہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے نام سے جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شاہ محمد حضرت نظام الدین اولیاء دہلی رحمت اللہ علیہ، ان کی خوش نصیبی کی بات ایسی ہے کہ ان کے شجرے کے اندر 11 ائمہ اہل بیت آئے۔ اہل بیت کے 11 امام ان کے شجرے نسب کے اندر، کسی کے شجرے میں اہل بیت کے 2 امام آئے، کسی کے شجرے میں 4 امام آئے، کسی کے شجرے میں 5 امام آئے، لیکن حضرت نظام الدین اولیاء کا شجرہ وہ شجرہ ہے کہ ان کے شجرے کے اندر ائمہ اہل بیت کے 11 امام آئے۔ اللہ اکبر۔ ان کے والد بزرگوار، ان کے اجداد بخارا کے رہنے والے، اور بخارا سے ہجرت کر کے یہ بدایوں آئے، بدایوں شریف آئے۔ یہ بدایوں شریف یہ اتر پردیش یو پی کا ایک علاقہ بدایوں، ہمارے صوفیہ کہتے ہیں وہ مدینۃ الاولیاء ہے، اللہ والوں کا شہر ہے۔ جب یہ بدایوں تشریف لائے آپ کے والد بزرگوار، تو ان کو وہاں کا قاضی شہر مقرر کر دیا، قاضی شہر بنے۔ آج بھی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا مزار مبارک بدایوں کی سرزمین پر موجود ہے۔ اب نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے نانا جان نے اپنی دختر نیک اختر حضرت زلیخا رابعہ عصر، ایک عظیم ولیہ، اللہ اکبر، ان سے آپ کا نکاح فرمایا۔ ماں کی شان ایسی تھی، اللہ اکبر، وہ بھی اللہ کی ولیہ تھی، وہ بھی اللہ کی نیک بندی، ثانیہ کہا جاتا ہے۔ رابعہ، حضرت رابعہ بصری کا نام سنا ہے، انہیں ثانیہ بصری کہا جاتا ہے۔ ایسی پرہیزگار خاتون، جب نکاح ہوا نا، جب ایسے ماں باپ ہونا تو اندر کا موتی قیمتی ہوتا ہے۔ جب ماں باپ کی شان ایسی ہونا تو اندر کا موتی ہیرے کی مانند چمکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نظام پاک کی پیدائش ہوئی، بچپن میں آپ کو حضرت شاہ محمد ہی کہا جاتا تھا، لیکن آپ زمانے میں نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے نام سے مشہور ہے، تو میں یہی نام سے پکاروں گا۔ محبوب الہی فرماتے بچپن میں ہی آپ کے والد بزرگوار کا انتقال ہوا، وصال ہوا، اور ماں نے تربیت کس شان میں کی۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ میرے گھر پر فاقے ہوتے تھے، آپ کے وہاں فاقے، کئی دن فاقے سے گزر جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ فقر و فاقہ ہے نا، اللہ رب العزت سے قریب کرتا ہے۔ یہ بھوک اور پیاس کی شدت ہے نا، اللہ رب العزت سے قریب کرتی ہے، اس لیے کہ نفس کی طاقتوں کو کچلنا ہو تو ہمیں بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں بچپن میں کئی دن فاقے سے گزر جاتے، اور جس دن گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہ ہوتی تو ماں کہتی، اے بیٹا شاہ محمد، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ دیکھو شان کیا تھی، تربیت کا انداز کیا تھا، بیٹے آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ فرماتے جب بھی فاقہ ہوتا ماں کہتی میں سمجھ جاتا کہ آج گھر میں کھانے کی کوئی چیز، کوئی اشیاء موجود نہیں، لیکن جب ہمارے گھر پر مسلسل کھانے کا انتظام ہوتا، ماں کے وہ جملے میں اتنی لذت تھی کہ بیٹے ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ میں جب گھر میں کھانا ہوتا میں پوچھتا، ماں ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے، امی جان ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ شاہ محمد بدایونی حضرت نظام پاک والدین کو جب تعلیم کے لیے آپ کو مدرسے میں بھیجا گیا، اور آپ نے بدایوں کی لیول پر جو پڑھائی تھی، جو تعلیم تھی، آپ نے قدوری شریف کو مکمل کیا۔ اساتذہ نے کہا، استاد ٹیچرز انہوں نے کہا کہ بیٹے اب تمہاری دستار بندی ہوگی۔ کہا حضور یہ دستار بندی کیا ہوتی ہے؟ کہا کہ بڑے بڑے علماء مشائخ آئیں گے اور تمہارے سر پر امامہ شریف باندھیں گے، ان کے لیے دعوت کا اہتمام بھی کرنا ہوگا، جاؤ اپنی امی جان کو کہو۔ اللہ اکبر۔ اپنی امی جان کے پاس گئے، گھر کے حالات اچھے نہیں تھے، کیوں؟ والد بزرگوار کا وصال ہو چکا تھا بچپنے کے عالم میں۔ کہا امی جان استاد نے کہا ہے اب میری دستار بندی ہوگی، میرے سر پر امامہ سجایا جائے گا، آپ کو امامہ شریف کا انتظام کرنا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں امی جان کہتی ہیں کہ بیٹے ہمارے پاس اتنا روپیہ، اتنا پیسہ نہیں کہ ہم تمہارے لیے بازار سے امامے کو خرید سکیں، امامے کے کپڑے کو خرید سکیں، استاد سے مہلت مانگ لو، وقت مانگ لو۔ اللہ اکبر۔ تمہارے امامے کو میں اپنے ہاتھوں سے تیار کروں گی، اپنے ہاتھوں سے بناؤں گی۔ نظام پاک فرماتے ہیں
کہ میری ماں پورا دن چرخا کاٹتی اور رات کو میرے امامے کو تیار کرتی تھی، میرے امامے کو تیار کرتی تھی۔ اللہ اکبر، وہ دن بھی آیا جب آج کی دستار بندی، یہ دستار بندی کی خوشی ہے نا، ایک طالب علم سمجھ سکتا ہے کہ طالب علم کو دستار بندی کی کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ایک انسان کو دولہا بننے پر جتنی خوشی نہیں، اتنی ایک طالب علم کو دستار بندی کے وقت خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس نے محنتیں کی ہے، حافظ قرآن بنا، اللہ اکبر، اس کے بعد محنتیں کی، محنتیں کرنے کے بعد عالم دین بنا، فاضل بنا، مفتی بنا، پھر اس کے سر پر اللہ اکبر عوام الناس کے سامنے، علماء مشائخ کے سامنے اس کے سر پر جو ایک کپڑا باندھا جاتا ہے، امامہ شریف باندھا جاتا ہے، اس کی خوشی کے کوئی ٹھکانے نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، نظام الدین اولیاء کے سر پر جب امامہ شریف باندھا گیا، آپ کی دستار بندی کی گئی، نظام پاک نے اپنے سر کو جھکا لیا اساتذہ کے سامنے، اپنے سر کو جھکا لیا ان مشائخ کے سامنے۔ اللہ اکبر، وہ مشائخ بھی کیسے تھے؟ وہ اہل نظر تھے، نظر والے تھے۔ جب نظام پاک کو دیکھا، اس شہزادے شاہ محمد کو دیکھا، تو کہتے ہیں آج جس نے اپنے اساتذہ کے سامنے سر جھکایا ہے، اللہ سر جھکانے والوں کے سر کو بلند فرما دیتا ہے۔ آج جو سر اساتذہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، یہی دربار کے اندر بڑے بڑے سلطانوں کا، بڑے بڑے اولیاء اللہ کا سر جھکے گا۔ آج آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگ اللہ اکبر اس وقت بھی آج بھی نظام پاک کی چوکھٹ پر حاضری دیتے ہیں، یہ ان کے اساتذہ کے ادب کرنے کا اور اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کا اور ولایت کے منصب پر پہنچنے کا یہ فائدہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ۔ اب تعلیم قدوری شریف کی مکمل ہوئی، یعنی بدایوں کے لیول پر جو تعلیم تھی وہ آپ نے مکمل کی، پھر آپ دلی کی سرزمین پر تشریف لائے۔ وہ دلی میں نے کہا تھا جو 22 خواجاؤں کی چوکھٹ ہے، وہ دلی جو نظام الدین اولیاء کی چوکھٹ ہے، وہ دلی جو بابا فرید الدین گنج شکر کی چوکھٹ ہے، وہ دلی جو نصیر الدین چراغ دہلوی کی چوکھٹ ہے، بڑے بڑے اللہ والوں کی چوکھٹ دلی کی سرزمین ہے۔ ہمارے صوفیہ کہتے ہیں دلی کی سرزمین، اللہ اکبر، دلی کی سرزمین وہ ہے جہاں سے ولایت کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ دلی کی سرزمین پر جب نظام پاک گئے ہیں اللہ اکبر وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، آپ فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ میرے استاد کے پاس ایک صاحب تشریف لائے، ایک صاحب، اور وہ میرے استاد سے گفتگو کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، اور حضرت شیخ زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کر رہے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میری توجہ اس طرف کچھ بھی نہ بڑھی، میری توجہ نہ ہوئی، لیکن جیسے ہی انہوں نے، وہ صاحب نے اپنے ٹاپک کو چینج کیا، اپنے عنوان کو چینج کیا، اور انہوں نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا نام لیا، تو اللہ اکبر میری توجہ ان کی طرف بڑھ گئی۔ نظام حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے نام میں وہ چاشنی ہے کہ اللہ اکبر نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، نظام الدین اولیاء کی تو بات الگ ہے، یہ اللہ کے ولی ہے اور وہ ان کے پیر و مرشد ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی شان یہ ہے کہ گرو نانک نے بھی آپ کی شان میں کتنے قصیدے لکھے ہیں، آپ کی شان میں نہ جانے کیا کیا کہا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں جیسے ہی بابا فرید الدین گنج شکر کا نام آیا میری توجہ ان کی طرف بڑھ گئی، اب دل میں شوق پیدا ہوا، اپنے مرشد سے، اپنے پیر سے ملنے کا شوق پیدا ہوا، اور آپ نے اسی وقت اجودن کا سفر فرمایا جہاں پر بابا فرید الدین گنج شکر تشریف فرما تھے۔ آپ کی بارگاہ میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد بیعت ہوئے، ان کے ہاتھوں پر ہاتھ دیا اور مرید ہوئے، بابا فرید الدین گنج شکر کی صحبت میں رہنے لگے، اور آپ فرماتے ہیں بیٹے اب جاؤ دلی کی سرزمین پر اور وہاں پر مجاہدات کرنا، وہاں پر جا کر جو ہے روزے رکھنا، اس لیے کہ روزہ جو ہے نا طریقت کا آدھا حصہ ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے اہل طریقت بنے تو وہ روزہ رکھنے کی عادت بنا لے، وہ روزہ رکھنے کی عادت بنائے گا، فقر و فاقہ کرے گا، وہ آدھی طریقت کی منزل پر پہنچ جائے گا۔ اللہ کو بابا فرید الدین کہتے ہیں جاؤ دلی کی سرزمین پر، آپ کے حکم پر واپس نظام پاک و دین دلی کی سرزمین پر آئے ہیں، لیکن اس وقت آپ کو کوئی پہچانتا بھی نہ تھا، کوئی پہچانتا نہ تھا، لیکن ایک دن کہا مولا ایسی جگہ ہو جہاں میرا مسکن ہو، جہاں میرا ٹھکانہ ہو، جہاں پر میری قیام گاہ ہو۔ آواز آئی کہ اللہ اکبر
گیاسپورہ کی سرزمین پر چلے جاؤ جسے آج گیاسپور کہتے ہیں، وہ گیاسپورہ کی سرزمین جو پہلے دلی کے باہر تھی، اس کا شمار دلی میں نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ والے کے قدم گیاسپور کی سرزمین پر پہنچے ہیں، وہیں پر آپ نے مسکن بنایا اور آج بھی آپ کا مزار مبارک اسی سرزمین پر ہے۔ جب آپ وہاں تشریف لائے تھے وہ دلی میں شمار بھی نہ ہوتا تھا، لیکن آج وہ دلی کا قلب بن چکا ہے، وہ دلی کی دھڑکن بن چکا ہے، اس لیے کہ اللہ والے کے قدم وہاں پر پڑے ہیں۔ حضرت نظام